أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کل آپ کے سامنے سورہ عصر کی تفسیر ذکر کی جا رہی تھی. دیکھیے قرآن پاک میں سورۃ العصر مکیہ، یہ سورہ عصر ہے جو مکے میں نازل ہوئی. مکیہ اور مدنیہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مکیہ کا مطلب وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور وہ ٹوٹل ہیں 87 اور کچھ صورتوں کے شروع میں لکھا رہتا ہے جیسے سورۃ البقرہ مدنیہ. سورہ بقرہ مدنیہ ہے. مدنیہ کا مطلب جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور ان کی تعداد 27 ہے. 87 اور 27 کو ملائیں گے کتنا ہو جائے گا؟ 114. ٹوٹل صورتیں قرآن پاک میں 114 ہیں. تو یہ سورہ عصر ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 3 آیتیں. کل ذکر کیا گیا آپ کے سامنے کہ پورے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی سورت سورہ عصر ہے. عصر کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ عصر کا معنی زمانہ ہے، اور عصر سے مراد عصر کا وقت بھی ہے، عصر کی نماز بھی ہے. مفسرین نے مختلف معنی اور مطلب مراد لیے ہیں. اگر انسان غور کرے تو دنیا میں اس کو ہاتھ میں لے لیجیے. اگر قرآن آپ نے موبائل میں چالو کیا تو اس کو نیچے نہ رکھیں، اس کو ہاتھ میں لے لیں. سمجھ میں آئی بات؟ ادب کا تقاضا یہی ہے. دنیا میں اگر آپ غور کریں، اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سب سے عظیم شان اور بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان کے بعد وقت ہے. اس لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہیں صبح کی قسم کھائی گئی والفجر، کہیں رات کی قسم کھائی گئی واللیل اذا یغشی، اور یہاں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے جس میں دن رات، لمحہ لمحہ سب اس میں شامل ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. تو یہ بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن پوچھ ہوگی آپ سے کہ ہم نے آپ کو زندگی دی، آپ نے کیا کیا، کہاں گزارے؟ جوانی دی، کہاں گزارے؟ تو جوانی اور زندگی یہ دونوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وقت ہے. یعنی آپ نے اپنی زندگی کہاں صرف کی. تو لمحات زندگی بڑے قیمتی ہیں. اس کو بہت ہی حساب سے اور بہت ہی غور و فکر کر کے صرف کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. اس کو یوں ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں ہم لوگ یوں ہی وقت گزار رہے ہیں. راتوں میں ادھر ادھر بازاروں میں بیٹھ کر. یہ افسوس کا مقام ہے. اور جیسی فجر ہوتی فوراً بستر میں چلے جاتے. ارے بھائی فجر ہو رہی ہے، فجر کے بعد آپ کے سامنے تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اس میں بیٹھیے. کہاں آپ کو ایسی باریکی اور ڈیٹیل ملے گی؟ پھر بعد میں وقت کہاں ملے گا؟ آپ کے پاس ٹائم رہتا نہیں پھر بعد میں. ابھی ٹائم ہے تو رات ادھر ادھر میں، اور پھر جو ہے دن سونے میں. یہ ایسی قوم ہے کہ جو سحری کے لیے جاگتی ہے اور افطار کے انتظار میں سوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسی قوم ہے جو سحری کے انتظار میں جاگتی رہتی ہے اور افطار کے انتظار میں سوتی رہتی ہے. بہرحال جاگ جانا چاہیے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک. افلاک یعنی فلک کی جمع آسمان. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. سمجھ رہے ہیں؟ تو زندگانی کی قدردانی کرنی چاہیے. یہی والعصر میں پیغام ہے. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر،
سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسان جو بھی انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہیں سب گھاٹے میں ہیں، مگر 4 اعمال اگر کوئی کر لے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اور یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے، آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا میں تو کتنے لوگ، میں پہلے بھی عرض کیا تھا، پرائم منسٹر چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، وہ گھاٹے میں کہاں ہیں؟ لاکھوں کی پراپرٹیز ہیں ان کے پاس، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یہاں جو گھاٹے اور نقصان کی بات ہو رہی ہے وہ آخرت کا نقصان اور گھاٹا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ یہاں تو آپ نے خوب کمایا، خوب بنایا، اٹیک آیا، چلے گئے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کوئی اٹیک نہیں آئے گا، وہ لامحدود زندگی ہے، اور وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جنتی بہت خوش ہوں گے کہ چلو اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمی بہت غمگین ہوں گے کہ کاش موت آ جاتی تو سکون مل جاتا، کیونکہ دنیا میں تو یہ معاملہ تھا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جیسے بہت سارے لوگ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں آ کے اپنی جان دے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ عذاب قبر میں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ خودکشی حرام ہے، خودکشی، اپنے آپ کو مار ڈالنا یہ حرام ہے۔ کوئی بھی ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، اس کی تلافی، اس کا حل شریعت میں، اسلام میں موجود ہے۔ اپنی جان کو کھو دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، بہت بڑے خسارے میں ہیں، مگر 4 قسم کے لوگ یا 4 اعمال اگر کوئی کر لے گا تو وہ گھاٹے میں اور خسارے میں، آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اگر کوئی ایمان لا لے تو وہ گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آخرت میں جنت کی جو چابی ہے وہ ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ جنت میں انٹر ہو سکیں گے، اگر ایمان نہیں ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کل سورہ اعراف میں آپ نے سنا ہوگا، کل سورہ اعراف میں یہ بات پڑھی گئی تھی۔ تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ لیکن صرف ایمان نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے۔ اور ایمان بھی کون سا؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اسد ادھر دیکھ کے بیٹھو، کہاں؟ ادھر دیکھ کے بیٹھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری طرف۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کو بھی ماننا نہیں، صرف اللہ کو ماننا اور صرف اللہ کی ماننا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا، نہ یہ کہ کسی بابا اور کسی جو ہے آدمی اور چمتکاری اس کے پیچھے پڑے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، آپ کو معلوم ہے، قرآن دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا مشرکین سے، وہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہیں، ہم کو بھی اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ ان میں پرابلم تھا، یہ بت پرستی، یہ شرک ہے کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو ایسا وسیلہ مان لیں کہ یہ سمجھیں کہ ان کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے، ورنہ ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے کیوں نہیں پہنچ سکتے آپ؟ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ کہاں یہاں پہ ہے کہ سیڑھی لگاؤ اور جو ہے چھجا بناؤ اور جو ہے
کسی کو واسطہ بناؤ، ایسا کچھ نہیں. ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی ہے کہ اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں کیا کسی کو جو ہے ٹینشن ہونا چاہیے. تو ایمان وہ مطلوب ہے جو ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، دوسروں کو بھی مان رہے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، گھر میں اولاد ہو رہی کہہ رہے ہیں یہ تو ان کی دین ہے. اللہ کہاں چلے گئے پھر؟ یعنی ان کی دین ہے، ان کی دین یعنی انہوں نے دیا. دین کا کیا مطلب؟ دین دیتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ دین سے بچائے. سمجھ میں آئی بات؟ رشوت جو پہنچائی جاتی اس کو بھی دین کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ان کی دین ہے، ان کی دین ہے، فلانے کی دین ہے. یہ ایمان کے خلاف ہے. ہاں کوئی دعا کرے الگ بات ہے. ہم یہ کہیں کہ بھائی فلاں نے دعا فرمائی، اللہ نے قبول کیا، قبول اللہ نے کیا تو ہوا. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے دے دیا. کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اس لیے تو بات بات میں انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی وعدہ، کوئی کام، کوئی منصوبہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ کہیے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو وہ منصوبہ سکسیس ہوگا، ورنہ نہیں. بہرحال تو الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ اس کی 3 شرطیں ہیں. نیک عمل کی 3 شرطیں. نمبر 1 وہ اللہ تعالی کا حکم ہو، وہ عمل اللہ کا حکم ہو. نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. نمبر 3 اللہ کے لیے کیا جائے، تب وہ نیک عمل ہوگا، ورنہ وہ نیک عمل نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو وعملوا الصالحات، جو بھی ہم کام کریں ہم سوچیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے. سمجھ میں؟ ہلدی کا کھانا یہ اللہ کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ منڈپ کا کھانا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر تینوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں رہی وہ نیک عمل نہیں ہوگا. اب ہم کتنے اعمال ایسے کرتے ہیں جس میں اللہ رسول کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، صرف اپنی انا کا مسئلہ ہے اور پیسے کا مسئلہ ہے، دکھلاوا مقصد ہے، ریاکاری مقصد ہے. تو وہ کہاں نیک عمل ہوگا؟ نیک عمل کے لیے 3 شرطیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. تو نقصان میں وہ نہیں ہے وہ انسان جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. وتواصوا بالحق، اور صرف نیک عمل نمازی پرہیزگار بنا رہے اتنا کافی نہیں ہے، دوسروں کی بھی فکر ہو. وتواصوا بالحق، دوسروں کو، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت کرے، فہمائش کریں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیں. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ایمان کی دعوت دیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو اعمال کی دعوت دیں، ان کو سمجھائیں. یہ ذمہ داری ہے. تب جو ہے نقصان سے بچ پائیں گے. صرف اپنا سے کام نہیں چلے گا. اور اس امت کو تو پیدا ہی لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کیا گیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. فائدہ پہنچاؤ گے تو اللہ تم کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور اپنے میں رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. سمجھ میں آئی بات؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرو. حق سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں حق سے عقائد مراد ہے. عقائد یعنی اللہ کو ایک ماننا، اسی کو سب کچھ سمجھنا. نفع نقصان ادھر سے ہو رہا ہے، کسی نے آپ کی روزی نہیں باندھی ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے تو روزی کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ روزی جب تقسیم ہوتی رہتی ہے اس وقت آپ سوتے رہتے ہیں. صبح میں رزق تقسیم ہوتا ہے اس وقت آپ سوتے رہتے ہیں. جب راشن تقسیم ہوتا رہتا ہے تو آپ سوتے رہتے ہیں. تو آپ کو راشن کہاں آپ کے گھر پر آ کر دے گا؟ وہ انگوٹھا لگانے جانا ہے، دنیا بھر کا ٹینشن ہے، تو وہ آپ کے گھر آئے گا.
نہیں آئے گا آپ کے گھر، آپ سوتے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی نے روزی باندھ دیا، بابا دیکھو ذرا، تو ایک بابا بولتا ہے کہ ہاں فلانے نے باندھ دیا ہے، اور دوسرا بابا بولتا ہے چلو میں اس کو کھول دیتا ہوں، اتنا پیسہ لگے گا. تو یہ بابا گیری میں ہم مست ہیں. کسٹمر نہیں آ رہے تو بابا کو فون لگا رہے ہیں کہ بابا کسٹمر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ وہ بولتے میں بھیجتا ہوں. تو اللہ میاں کیا کر رہے ہیں پھر؟ اوریجنل اللہ تعالی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہمارے اعمال ہیں اور حالات ہیں. یہ ہمارے اس لیے میں کر رہا ہوں کہ واقعی ہمارے حالات ہیں. یہ نہ سمجھے کہ میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں، اسی شہر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے شہر والے جیسی ہوا رہتی ہے ویسے بہنے لگتے ہیں. کوئی بابا آ جائے تو اس کی جے جے کار ہونے لگتی ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور اس میں جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے. وتواصوا بالحق، حق یعنی عقائد. حق سے کیا مراد ہے؟ عقائد یعنی جو وحدانیت ہے، اللہ کی یکتائیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اولیاء اکرام کی ولایت ہے، صحابہ اکرام کی عدالت ہے، وہ برابر دل میں ہونا چاہیے. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کا عقیدہ دل میں مضبوط ہونا چاہیے. اور اسلام میں ایمان میں ہی کامیابی ہے، اس کا عقیدہ دل میں ہونا چاہیے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی پر فہمائش کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ بھائی صبر کرو. صبر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں صبر سے مراد ہے اچھے اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا. تو اچھے اعمال کی فکر دلاتے ہیں اور گناہوں سے بچاتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے. اور اچھے اعمال کہ یہ اچھا کام ہے، روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. یہ چار اعمال اگر جس کی زندگی میں ہوگا وہ آخرت کے نقصان سے بچے گا. اور جس کی زندگی میں یہ چار اعمال نہیں ہوں گے، ایمان اور نیک اعمال اور ایک دوسرے کو عقائد کی، حق بات کی فکر دلانا، دعوت دینا اس کو، اور گناہوں سے بچانے کی فکر کرنا اور نیکیوں کی طرف بلانا، اگر یہ کام ہوگا جس انسان کے اندر، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. جس میں نہیں ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس بستی کو الٹ دو، اس میں سب گنہگار لوگ ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا اللہ، اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو پل بھر آپ کی نافرمانی نہیں کیا، ہر وقت عبادت میں رہتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس پر بستی کو الٹ دو. اس پر، بعض روایتوں میں اس پر اور بعض روایتوں میں کہ نہیں اس کو بھی شامل کرو اور بستی کو پلٹ دو. کیونکہ یہ نیکی تو کرتا ہے لیکن گناہوں کو دیکھ کر، گنہگاروں کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی بے چینی نہیں ہوتی. یہ اپنے میں مست ہے، جیسا کہ ہم سب کا مزاج بنتے جا رہا ہے، بہت حد تک بن چکا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کامٹی میں ایک فرقہ ہے، فرقہ نیوٹلیا. فرقہ نیوٹلیا یعنی نیوٹل رہو، نیوٹل رہو، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں. تم مسلمان، آپ اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرو، قرآن آپ کو کہے گا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان تو یہ ہے، ایمان والا تو وہ ہے، اور نقصان سے وہ بچے گا جو اپنا ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور دوسروں کے عقائد کی اور ان کے اعمال کی فکر کرے، اور ان کو صبر کی بات کرے، اور ان کو گناہوں سے بچائے. وہ کامیاب ہوگا. جو اپنے میں ہے، جیسے کہ میں شروع میں یہاں آیا تو مجھ کو یہی سبق پڑھایا جا رہا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو. یہ کیا ہے؟ عالم عالم کے لیے ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ اپنے کام سے کام رکھے گا تو آپ کو کون مسئلہ بتائے گا، تفسیر کون کرے گا؟ اپنے کام سے کام رکھو. تو یہاں میں نے محسوس کیا جو کہیں نہیں محسوس کیا، فرقہ نیوٹلیا، کہ ایک دم نیوٹل رہو. ارے بھائی نیوٹل ہونا ایک بیماری ہے. کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ نیوٹل ہے تو وہ بیماری ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ نیوٹل کا کیا مطلب، وہ بتائے گا. تو خدا کے بندو، رحم کرو اپنے آپ پر اور اپنے معاشرے پر اور اپنی آنے والی نسلوں پر. اپنے ایمان، اپنے اعمال پر اگر جمے رہے اور دوسروں کی فکر نہیں کی
دوسرے یعنی اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے. حدیث شریف میں ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی غلط کام کو دیکھے وہ اپنے طاقت سے اس کو روکے. طاقت کا کیا مطلب؟ اقتدار، اختیار. اگر واقعی کوئی حاکم وقت ہے وہ اس کو اپنے طاقت اور قوت سے اس غلط کام کو روکے. ورنہ ہر گھر کا ذمہ دار جو ہے اس کو اپنے گھر والوں پر تو اختیار ہے نا بھائی، بیوی بچوں پر تو اختیار ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو روکے اگر کوئی غلطی دیکھ رہا ہے. تو یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے رہنے دو، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، زمانہ ہے، فیشن ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے اور شیطانیت ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو. شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر آدمی کو اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر اختیار ہے، تو وہ ان کو اچھائی پر لائے اور برائی سے روکے. اور اگر واقعی کسی کو اللہ نے پاور دیا ہے بستی کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، تو اپنے پاور کا استعمال کرے. اور پھر دوسرے آگے حدیث شریف میں کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کو طاقت اور قوت نہیں ہے، قوت سے نہیں روک سکتا، اپنے پاور سے نہیں روک سکتا ہے، تو اپنی زبان سے اس کے بارے میں بات کرے، بتائے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. سمجھ میں اس زبان سے روکے، ٹوکے. اگر ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ بندے ایسے نظر آئیں گے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کھلم کھلا کھا رہے ہیں، آپ ان کو روکیے کہ بھائی یہ غلط ہے. بس اتنا بول دو اکیلے میں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، آپ روزہ رکھا کریں. وہ کہے میں بیمار ہوں، تو بھائی گھر میں رہا کرو، کھلم کھلا کیوں کھا رہے ہو؟ ناجائز ہے، روزے کے احترام کے خلاف ہے. آپ بیمار ہیں، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ، لیکن پبلک کے سامنے آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ ان کو آپ روکیے، ٹوکیے. اگر نہیں روکو گے، ٹوکو گے، کل آپ کے بچے بھی کھائیں گے، کل وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ بھی ہو سکتا ہے روزہ نہ رکھیں، کیونکہ جیسے ہوا ہے ویسے آپ بھی بہیں گے. لیکن اگر آپ روکیں گے، ٹوکیں گے، تو لوگ ڈریں گے، وہ کھلم کھلا نہیں کھائیں گے. جو مجبور ہوں گے وہی روزہ نہیں رکھیں گے. تو روکنے ٹوکنے کے بڑے فائدے ہیں. پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے، آپ کو معلوم ہے میں بولوں گا فتنہ ہو جائے گا، میں بولوں گا لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، تو حدیث شریف میں ہے اپنے دل سے اس کو برا سمجھو، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے. دل سے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے. اور قرآن میں ایک آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس فتنے سے بچو جو صرف مجرموں کو نہیں آئے گا، جو صرف مجرمین پر نازل نہیں ہوگا، سب پر نازل ہوگا. کیوں سب پر نازل ہوگا؟ کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے گنہگاروں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے ظالموں کے ظلم کو روکنے کی فکر نہیں کی، انہوں نے ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑا. تو عذاب جب آئے گا تو ظالم کو تو آئے گا، ان پر بھی آئے گا جو خاموش تھے. سمجھ میں آئی؟ جو خاموش تھے ان پر بھی آئے گا. یہ قرآن میں ہے. تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور خود بھی نیک عمل کرے. اور اگر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کیا کسی کو روکے، ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں، نہیں، یہ غلط فہمی ہے. آپ روک کر دیکھیے، آپ کسی اچھے حکم کو دے کر دیکھیے، آپ اس پر عمل کرنے والے بنیں گے. آپ کی نماز کی پابندی میں کمی ہے، آپ لوگوں کو کہیں کہ یار بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو آپ نماز کے پابند بن جائیں گے. یہ خاصیت، یہ تجربہ ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ عصر کا جو پیغام ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کے نقصان سے، خسارے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور فائدہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.